نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية المسلم: ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس افہام و تفہیم کی مبارک مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن میں واجب الاحترام علماء کرام بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مبارک افہام و تفہیم کے اجتماع میں شرکت کرنے کی کوشش کی. میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کس کی کرنا جائز ہے اور بیعت نہیں کرنے والے کے لیے کیا انجام ہے. اور اس کے لغوی اعتبار سے یہ معنی ہیں: باع یبیع بیعن کے معنی ہوتے ہیں خریدنا بیچنا، باہم عقد کرنا، بایع باب مفاعلہ سے. تو اس کے لغوی معنی ہیں اور اس کے فرما برداری اطاعت کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو آج کل جہاں میں کئی سارے ایسے اسلامی مسائل ہیں جس میں ایک عام آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، ویسے ہی بالکل ایک اہم مسئلہ بیعت کا بھی ہے کہ وہ کس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جاہلیت کی موت سے بچ سکے، کیونکہ اس پر احادیث موجود ہیں کہ جس نے بیعت نہ کی اور وہ مر گیا تو اس کا مرنا جاہلیت کا سا مرنا ہے. اور یہ معاملہ بھی تشویش والا ہے کہ اس میں سب کو پریشانی بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور ہم جاہلیت کی موت نہ مارے جائیں. تو بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب یہ لیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اب بیعت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. بالکل یہ بات غلط ہے اور ہمارے رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بیعت کو نہیں مانتے. بالکل یہ غلط بات ہے. ہم تو بیعت کو مانتے ہیں. اگر آپ بیعت لیتے ہیں تو لے، اس میں ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اکراہیت نہیں ہے. لیکن بس ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی بیعت نہیں کرتا اس کے لیے جو آپ فتویٰ صادر کرتے ہیں وہ فتویٰ غلط ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے امیر کی بیعت نہیں کرتا وہ مسلم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو رجسٹرڈ جماعت کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو صفحہ نمبر کے ساتھ بتاؤں گا. تو لہٰذا ہم تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بری بات کہتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے اس بیعت کو جائز ثابت کرنے کے لیے ہر کسی کی بیعت جو اپنے میں سے اچھا لگے اور پیری مریدی کی بیعت کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا ہے، جبکہ یہ دونوں طریقے قرآن اور حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں اور بالکل غلط ہیں. تو لہٰذا اب یہ عرض کرتا بھی چلوں میں کہ اب کوئی یہ نہ کہیں کہ فلاں جماعت کے بانی نے یا فلاں کسی عالم نے محکومیت میں یا پیری مریدی کے بیعت کو جائز کہا ہے اور وہ خود بھی لیتے ہیں. کیونکہ میرے بھائیوں، جس عظیم ہستی کی رسالت کا ہم نے اقرار کیا ہے
کیونکہ دین اسلام تو مکمل ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو اگر کوئی قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرے پیری مریدی کی بیعت یا محکومیت کی بیعت تو صحیح ہے، ورنہ ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے کسی چیز کو دین میں داخل کر کے، اور ہمارے حق میں یہی بہتر رہے گا کہ ہم دین میں کوئی چیز اضافہ کر کے غلط کام نہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن و صحیح حدیث میں جو بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت کس کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق بات مجھے کہنے اور اب تمام لوگوں کو قبول کرنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو نعمان ابو عوانہ حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا اس دن میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ پہلے وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے مسلمان رہنے اور ہر مسلمان کے خیر خواہی پر بیعت لی، اور قسم ہے اس مسجد کے پروردگار کی، بے شک میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور وہ ممبر سے اتر آئے۔ صحیح بخاری جلد نمبر اول کتاب الاحکام۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام کی بیعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیا کرتے تھے، اور ساتھ ہر مسلم کی خیر خواہی چاہنے کی بھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مختلف باتوں پر بیعت لی تھی، مثلا شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے، چوری نہ کرنے، کسی پر بہتان نہ باندھنے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنے، اور جہاد سے نہ بھاگنے وغیرہ پر بھی بیعت لی۔ ہمارے رجسٹرڈ بھائی یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب تو کوئی خلافت نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محکومیت میں بیعت لیتے تھے، تو اب ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم کیوں نہ بیعت لیں؟ سوال بالکل درست ہے، لیکن ان بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انبیاء کے لیے ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید کے اندر یہ اگر دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابچے میں لکھا ہے بے حکومت امیر کی اطاعت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صحابہ سے بیعت لی ہے، تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اگر کوئی اس آیت کو لے اور پھر غریب بیچارے انسان پر فٹ کریں اور یہ کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور ارکان ایمان میں سے بھی ہے ایتاء زکوٰۃ ادا کرو، تو لہٰذا تم زکوٰۃ دو، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر مسلم نہیں ہو، کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے نا؟ تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ دینے کا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی استطاعت ہو۔ بالکل اسی طرح بیعت کرنا اسلام میں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وقت جو دور حاضر میں کوئی خلیفہ ہو یا حاکم وقت ہو اور وہ خلیفہ کے سارے شرائط پر عمل پیرا ہو، تو تب جا کر آپ اس کی بیعت کریں گے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ بیعت جو ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محکومیت میں لیتے تھے تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بیعت لیجئے۔ تو باقاعدہ اللہ کے رسول کے لیے حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے محکومیت میں لی یا حاکمیت میں لی۔ تو چلیے اور ایک حدیث سنیے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقع حرہ کے وقت جو یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں ہوا، عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے تو ابن مطیع نے کہا ابو عبد الرحمن کے لیے غالیچہ بچھاؤ، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اطاعت امیر سے ہاتھ نکال لیا
تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 16 امارت اور خلافت کا بیان۔ اب بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت کس کی کرنے کا حکم ہے؟ جس کو نہ کرنے سے مسلمان کی موت جاہلیت کی موت بن جاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے جاہلیت کی موت کو کفر کی موت قرار دیتے ہیں، جبکہ جاہلیت کی موت سے مراد کفر کی موت نہیں ہے۔ اور وہ تشریح آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی جو ہمارے علماء اکرام نے بیان کی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، جنہوں نے صحیح مسلم کی تشریح میں فتح الباری میں لایا ہے۔ علامہ قرمانی کا قول پیش کیا ہے کہ لیس المراد ان یموت کافرا بل یموت عاصیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، یعنی جاہلیت کی موت سے مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کی موت مرے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، گنہگار کی موت ہوگا۔ تو یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت کی بھی بیعت نہیں کرتا، اگر کوئی خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا، تب بھی وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، یہ نہ کہ وہ اسلام سے خارج ہوگا، یہ نہ کہ وہ غیر مسلم ہوگا، اور نہ ہی وہ دائرہ اسلام سے نکلے گا۔ تو جب یہ ہم فہم سلف صالحین کا ہمارے رجسٹرڈ بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں ایسے الفاظ کہنے پر یہ لوگ مجبور کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے ایسے جاہل کہہ کر الفاظ استعمال کریں، لیکن یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں۔ اور یہ جو ان کے متبعین ہیں یا آپ انہیں مقلدین کہہ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو علماء کے جو ان کے حساب سے علماء ہیں، لیکن یہ اگر ہم صحیح معنوں میں انہیں دیکھیں تو یہ کسی چیز کے عالم نہیں ہے، نہ گرامر کے عالم ہیں نہ قرآن کے عالم ہیں۔ تو خیر میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ لوگ یہ ایک ان کے امیر ہیں، صوبائی امیر جناب ساجد آرزو صاحب، یہ کرناٹک کے امیر کرناٹک ہیں۔ یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ تحریریں لکھ کر ڈالیں اور ان کے متبعین مقلدین اس کو اسٹیٹس پہ لگاتے جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، یہاں پر فہم کی بات آئی تو میں یہ اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ، یعنی وہ لوگ سے مراد ان کا مطلب یہ ہے کہ علماء اکرام قرآن اور حدیث کا جو اولین صحیح تشریح ہے وہ نہیں بیان کرتے، پھر جو احادیث کی صحیح اور اولین تشریح ہے اور وہ تشریح وہ صحابہ کی تشریح جن کے زمانے میں جن کے دور میں قرآن مجید نازل ہوا وہ اس کو نہیں لیتے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی علماء اکرام کیا کرتے ہیں، بلکہ ان کے بعد آنے والے علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے چند محدثین کا نام لیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن باز رحمہ اللہ اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ ان محدثین کے انہوں نے نام گنوائے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ علماء اکرام ان محدثین کے اقوال کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی جاہلانہ بات ہوگی؟ پھر اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ کیا کرتے ہیں، محدثین کے اقوال کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ آخر ہے ہی تو ہمارے بھائی ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آگے اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا خطبہ سنا جبکہ وہ ممبر پر بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دوسرا دن تھا۔ انہوں نے خطبہ پڑھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے بعد انتقال فرمائیں گے، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے نور پیدا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے تم ہدایت پاتے ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو غار میں دوسرے ساتھی تھے، مسلمانوں میں سے تمہارے امور کے مالک ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے اٹھو اور ان کی بیعت کرو
اور ان میں سے ایک جماعت اس سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ ہی میں بیعت کر چکی تھی اور وہ عام بیعت ممبر پر ہوئی۔ زہری نے حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ممبر پر چڑھے اور برابر کہتے رہے یہاں تک کہ وہ ممبر پر چڑھے اور لوگوں نے عام بیعت کی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 16 کتاب الاحکام۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بیعت کا حق ہے وہ خلیفہ کے لیے ہے، یعنی بیعت جو ہے خلیفہ کا حق ہے۔ اور اگر اس پر بے شمار احادیث بھی موجود ہیں کہ بیعت خلیفہ امام امیر المومنین کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اس کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ پھر سے ان الفاظ کو دوبارہ غور سے سنیں، بیعت کس کی ہوتی ہے؟ امام خلیفہ امیر المومنین کی ہوتی ہے، یہ نہ کہ کسی محکوم امیر کی یا کسی پیر مرید کی۔ اس کے لیے حدیث سنیے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں 5 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کا خلیفہ و نائب نبی ہوتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفاداری کرو پہلی بیعت کے حامل کے ساتھ اور پھر پہلی بیعت کے ساتھ، اور احکام کا حق ان کو ادا کرو، بے شک اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے وفات کے بعد دوسرا نبی ہی آتا تھا جو ان کی سیاست و امارت کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک کے بعد ایک خلیفہ مراد ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایک وقت میں اگر زیادہ خلفاء ہوں تو پھر ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے والے بیعت کے حامل، یعنی پہلے والے جو بیعت کے حامل ہیں ان کے ساتھ دو اور ان کی بیعت کرو۔ یعنی اگر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر پہلے بیعت ہوئی ہوگی اس خلیفہ کی اطاعت کی جائے گی، اور اس سے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک وقت میں دنیا میں 2 یا 3 یا 4 خلیفہ ہوں۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جو پہلا خلیفہ ہوگا وہی اسی کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں گے۔ اگر کہیں کسی اور مقام پر دوسرا خلیفہ بھی ہے تو پھر وہ اپنے مامورین کے ساتھ پہلے خلیفہ کے ہاتھ پر ہی بیعت کرے گا۔ اسلام میں ایک وقت میں صرف ایک خلیفہ، ایک امام امیر المومنین ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا پہلے کے ہوتے بیعت لے تو اس کو قتل کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سنیے حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 خلفاء کی بیعت کی جائے تو ان دونوں میں سے دوسرے کو قتل کر دیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 16 اور امارت اور خلافت کا بیان۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے آپ کو یہ حدیث منہاج المسلمین میں بھی ملے گی، خلافت علی منہاج النبوہ کے باب پر، اور آپ کو تاریخ الاسلام، صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9، 10، 11 آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں باقاعدہ مسعود احمد رحمہ اللہ نے وہاں پر امیر کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے حکمرانی، حاکم، خلیفہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ بیعت کو جو ہے شرائط ایمان میں سے نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے لیے بڑی دلیل یہی ہے کہ مسعود احمد صاحب نے ایمان اور اس کے متعلقات ایک باب باندھا ہے، پھر اس میں انہوں نے اسلام کے اور ایمان کے شرائط گنوائے ہیں، لیکن وہاں پر کہیں پر بھی بیعت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مسعود صاحب بھی اس بات کے قائل تھے کہ بیعت جو ہے شرائط ایمان میں سے نہیں ہے، اور انہوں نے امیر کو اور جو ہے اطاعت کو کس باب میں لائے ہیں؟ خلافت علی منہاج النبوہ کے باب میں لائے ہیں، اور اس میں باقاعدہ جب پہلی اشاعت منہاج المسلمین کی نکلی اس میں حاکم یا خلیفہ کے ہی الفاظ تھے، یعنی جیسا کہ یہ تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں پہلی حدیث جو لکھی گئی تھی کہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کو دیا جائے اور بیعت خلیفہ کے ہاتھ پر کیا جائے۔ اگر کوئی خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ بعد میں مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جناب اشتیاق صاحب نے منہاج المسلمین میں تحریف کی ہے،
اور آج جو ہمارے ہاتھوں میں منہاج المسلمین ہے وہ منہاج المسلمین نہیں ہے جو مسلم احمد بیسی رحمہ اللہ نے لکھا تھا. یہ تحریف شدہ منہاج المسلمین ہے جس کو اشتیاق صاحب میں جن میں کئی سارے مسائل میں کئی سارے الفاظ میں تحریف کیا ہوا ہے. اور یہ لوگ خود کہتے ہیں, جیسا کہ اشتیاق صاحب کے فرزند سفیان صاحب کہتے ہیں, جب بھی ان سے کوئی ہمارے رجسٹرڈ جماعتی بھائی تنگ کرتے ہیں کہ فلاں شیخ کا یہ سوال کا جواب دو یا فلاں بیعت کے بارے میں یہ جواب دو, تو بیچارے تنگ آ کر جواب دینے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خود کو بچانے کے لیے کہ آپ لوگ ہمارے جماعت کی لٹریچر کیوں نہیں پڑھتے, ہمارے جماعت کے کتب کیوں نہیں پڑھتے, اگر آپ کاش کے پڑھ لے تو آپ لوگ یہ سوال نہیں کرتے. دیکھیے جواب کس طریقے سے دے رہے ہیں. اگر آپ جماعت کے کتب پڑھ لیتے تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو میرے بھائیوں یہ بالکل درست فرماتے ہیں, آپ پڑھیے, جماعت کے لٹریچروں کو پڑھیے, جماعت کے کتب کو پڑھیے, مقلد بن کے نہیں بلکہ محقق بن کے پڑھیے. اگر آپ محقق بن کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, پھر آپ کو یہ وہ چیزیں ملیں گی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ منہاج المسلمین میں حکومت اسلامیہ کو زکوٰۃ دی جائے یہ لکھا ہوا تھا, یہ نہ کہ امیر کے ہاتھ پر کیا ہے زکوٰۃ دی جائے. تو لہٰذا پڑھیے کس طریقے سے, مقلد بن کے نہیں بلکہ ایک محقق بن کے پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو لہٰذا اگر کوئی کسی خلیفہ کی بیعت توڑتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اور اسی سے جاہلیت کی مراد یعنی تشبیہ دی گئی ہے. اور اگر حاکم وقت کا خلیفہ بھی اگر آپ کو معصیت کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا نہیں ہے اسلام کے اندر. تو لہٰذا پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں, اس کتابچے کی طرف جو بے حکومت امیر کی بیعت کرنا ہے, جو اشتیاق صاحب نے موجودہ رجسٹرڈ جماعت کے امیر مرکز ہیں انہوں نے لکھا ہے. اور انہوں نے اس کتابچے کے آخری صفحات میں ایک حدیث پیش کی ہے مسند احمد کی, جو جس کی سند حسن ہے. پھر اس حدیث کو انہوں نے پیش کر کے یہ فہم پیش کیا ہے کہ جو امیر سے بیعت نہیں کرتا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. بالکل درست فہم ہے. پھر دوسرا فہم یہ لکھا ہے جماعت سے ایک بالش دور ہونا جاہلیت کی موت ہے. پھر تیسرا فہم یہ لکھا ہے امام جماعت کا کسی شخص پر نہ ہونا جاہلیت کی موت مرنا ہے. پھر چوتھا فہم یہ لکھا ہے کہ امیر کی اطاعت سے ایک بالش دور ہونا, الگ ہونا, علیحدہ ہونا جاہلیت کی موت مرنا ہے. مطلب یہ ہوا, دیکھیے اب مطلب نکال رہے ہیں, بات کیا ہے غور طلب ہے. یہ لوگ کیا نکال رہے ہیں, احادیث کے مطلب نکال رہے ہیں. اگر ہم مطلب نکالے تو وہ کیا ہے اقوال الرجال ہیں, فتوے ہیں, رائے ہیں, قیاس ہیں, اور ان کے نزدیک شریعت کیا ہے منزل من اللہ, صرف دو چیزیں ہیں, قرآن اور احادیث صحیحہ. اور اہل حدیث کے نزدیک کیا ہیں, یہ قرآن ہے, پھر احادیث صحیحہ ہیں, پھر اجماع صحابہ ہیں, پھر کیا ہے قیاس ہے. اب یہ جو مطلب لکھ رہے ہیں یہ قیاس نہیں ہے تو پھر کیا ہے. دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں, مطلب یہ ہوا کہ بیعت توڑنا, ایک بالش جماعت چھوڑنا, ایک بالش امیر کی اطاعت نہ کرنا اور امیر جماعت کا کسی پر نہ ہونا سزا کے لحاظ سے ایک ہی ہے, یعنی وہ اسلام سے خارج ہے. سزا کے لحاظ سے ایک ہی ہے, یعنی وہ اسلام سے خارج ہے. اللہ اکبر. اگر ان تشریحات کو ہم مان لیں, وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے حاکم وقت کی خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی, تو پھر یہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی, وہ بھی میں انشاءاللہ آگے آپ کو پیش کرتا ہوں. آگے اور ایک ان کی تشریح سنیے. یہ آگے لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین, امام الانبیاء, سید المرسلین, شفیع المذنبین, حبیب الہی, بدر الدجا, نور الہدا, المرتضی, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے. کیا فرمایا انہوں نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے. جب ہمارے جماعتی بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ اشتیاق صاحب سے یہ سوال کیا کہ یہ کون سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہ کرنے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے. اب ان کے فرزند آڈیو کلپ ڈال رہے ہیں, کچھ 3 منٹ کی ہے, جس میں وہ اپنے والد صاحب کی کتابچے بے حکومت امیر کی اطاعت کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے جو فرمایا, کون کہہ رہے ہیں, جناب اشتیاق صاحب کے فرزند سفیان صاحب جو رجسٹرڈ جماعت کے عالم دین مانے جاتے ہیں.
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فہم ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے، ہمارے والد صاحب نے جو مسند احمد کی حدیث نقل کی ہے اس کی یہ تشریح انہوں نے اس کا فہم بیان کیا ہے۔ تو جناب علی مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ وہ کون سا فہم ہے، کیونکہ آپ کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے ہمارے لیے فہم قابل قبول کس کا ہے، سلف صالحین کا ہے، خود مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ نے تلاشی حق میں لکھا ہے۔ تو پھر یہ کس سلف صالحین کا فہم ہے جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ 1400 سال میں جتنے محدثین، جتنے اکابر علماء گزرے ہیں، ان کی کسی ایک ایسی تشریح بتا دیں جو آپ کی تشریح سے ملتی جلتی ہو، بالکل ایسی ہی تشریح نہیں بلکہ ملتی جلتی ہو۔ اور میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی نے ایسی تشریح نہیں کی 1400 سال میں جو جناب اشتیاق صاحب نے کیا ہے۔ اور یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فہم ہے، اگر ہم نکالیں تو پھر وہ فتوی رائے اور قیاس ہے، اگر آپ نکالیں تو فہم ہے، تو ان فہم کو کیا کریں؟ اور 5 منٹ کی آڈیو آئی سفیان صاحب کی کچھ 4 دن پہلے، جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر فرمایا اگر آپ مسعود احمد صاحب کے رحمہ اللہ کے کسی قول کو قرآن اور حدیث سے غلط ثابت کر دیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو دیکھ لو میں نے ابھی آپ کے سامنے ثابت کر دیا، یہ جو قول جناب اشتیاق صاحب نے بے حکومت امیر کی اطاعت میں لکھا ہے یہ کسی سے ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہے تو ہمیں دلیل دیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ اپنی کتابچوں میں سے نہیں نکالیں گے۔ جو سفیان صاحب نے کہا نا کہ اگر ہمارے کتابچوں میں اگر کوئی قول یا فعل یا کوئی بھی چیز اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے، اگر آپ ہمیں بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ 3 سال ہو گئے، ہم نے وہ بتایا تھا صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین میں، ایک جنگی جو بدری صحابی ہیں ان کو مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ نے منافق لکھا ہے، ایک انصاری صحابی کے ساتھ منافق کا جھگڑا، یہ بتائے ہوئے کتنے سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، آج تک انہوں نے کتابوں سے نہیں نکالا۔ تو یہ سارے لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، صرف دعوے کرتے ہیں، عمل تو کچھ نہیں کرتے، بس ان کا کام ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا پھر اپنے گھر چلانا۔ تو پھر یہ اگر ہم جو اشتیاق صاحب کا فتویٰ ہے اگر صحیح مان لیں تو یہ الفاظ ان صحابہ کی طرف پہنچتی ہیں جن کی احادیث اپنی کتابوں میں خود نقل کرتے ہیں۔ صلاۃ المسلمین میں مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سکتات کے سلسلے میں، یہ وہی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، جنہوں نے نہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو بتاؤ اب فٹ کرو ان کے اوپر کہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلم نہیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ان سے آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک نعوذ باللہ اسلام سے خارج تھے؟ کیا وہ 6 ماہ تک غیر مسلم تھے؟ اللہ اکبر، کس طرح کے فتوے پیش کرتے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ حجاز میں اپنی خلافت قائم کر دی، تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 790 بحوالہ صحیح بخاری۔ اور شام وغیرہ میں لوگ یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے جن میں صحابہ اکرام بھی تھے۔ اسی طرح یہ واضح 2 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے جو اپنے اپنے خلیفہ کے ماتحت تھے۔ یزید کی موت کے بعد مروان اہل شام کا خلیفہ بنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس وقت بھی حجاز پر قائم رہی، انہوں نے مروان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جیسا کہ مسعود صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے۔ دیکھیے صحیح تاریخ الاسلام المسلمین صفحہ نمبر 798 صحیح بخاری۔ اب کوئی ان باتوں کو یہ کہہ کر انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تاریخ کے من گھڑت واقعات اور افسانے ہیں، کیونکہ میں نے دلائل رجسٹر جماعت المسلمین کی کتابوں سے دیا ہے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کی ہے۔ تو وقت کی کافی کمی ہے، تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بیعت جو ہوتی ہے وہ حاکم وقت خلیفہ کی ہوتی ہے، اور اطاعت بھی صرف حاکم وقت خلیفہ کی کیا اطاعت واجب ہوتی ہے، کسی پیر مرید یا رجسٹر جماعت کے محکوم امیر کی نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ نساء کی آیت تلاوت کی تھی صحیح مسلم کی حدیث پیش کرنے سے پہلے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، بشرط یہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو ہمارے جناب سید مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ نے اپنے کتابچے امیر کی اطاعت میں لکھا ہے۔ یہ تشریح کیا کرتے ہیں سنیے آپ لوگ، بغور سماعت فرمائیے۔ اس آیت مبارکہ سے اولی الامر یعنی امراء کی اطاعت فرض ہوئی۔ اس آیت میں امراء کے ساتھ حکومت کی کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، لہٰذا ہر امیر کی اطاعت فرض ہے۔ اپنی طرف سے حکومت کی شرط کتاب اللہ پر زیادتی ہے اور یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جو تشریح پیش کی، یہ تشریح 1400 سال میں کسی نے نہیں پیش کی، اور یہ بات بھی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھے کسی مفسر کی تفسیر میں یہ تشریح لا کر یہ بتا دیں کہ کسی مفسر نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں، جو رجسٹرڈ جماعت کے مقلدین یا متبعین ہیں، کہ یہ جو علماء ہیں یہ اطاعت کو، یہ بیعت کو امارت اور خلافت سے جوڑتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی بھی بات کو کسی کی طرف جوڑ دیں؟ ہم تو بس وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اور وہی فہم بیان کرتے ہیں جو سلف صالحین کا فہم ہے، جو منہج سلف ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں کہ اقوال الرجال ہیں، قول ہیں۔ تو پھر بتاؤ یہ مسعود صاحب کی تشریح کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے آپ؟ قول کہیں گے، فتویٰ کہیں گے، رائے کہیں گے، قیاس کہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اگر آپ کریں تو چمتکار، اگر ہم کریں تو پھر آپ خود سمجھ جائیے کیا ماورا ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ تو میں اب آپ کے سامنے اس اولی الامر کی تفسیر، ان مفسرین کی تفسیر بیان کروں گا جن کے دور میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اور یہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں سلف صالحین کا فہم ہمارے لیے کیا ہے، قابل قبول ہے۔ اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ سلف صالحین سے مراد صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں، اور کوئی امت مسلمہ کا مسلم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ رجسٹرڈ جماعت کے جناب ساجد عروض صاحب نے عرض کیا ہے، لیکن یہ لکھتے ایک ہیں اور کہتے ایک ہیں اور عمل کرتے کچھ اور ہیں۔ شروع سے لے کر ان کے جو پیر، جو بڑے جناب اشتیاق صاحب ہیں، ان سے لے کر ان کے امیر ہند تک آ جائیے، پھر ان کے امیر ہند سے لے کر پھر ان کے امیر کرناٹک تک آ جائیے، سارے قول و فعل کے تضاد ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ انہوں نے تو اس بات کا اقرار کیا ہے، وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے اسکرین شاٹ کے طور پر، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صحیح فہم وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے، اور سلف صالحین سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہیں، اور ان سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ چلو اب میں اس کی تشریح اسی سلف صالحین جو صحابی ہیں ان کی تشریح بیان کرتا ہوں، کسی 14ویں صدی کے بانی یا کسی عالم کی تشریح بیان نہیں کرتا۔ تو وہ کون ہے مفسر؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آیت اولی الامر منکم سے مراد امراء اور حکام ہیں۔ کیا ابھی بھی آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے، خلیفہ ہیں، حکام ہیں؟ میں آپ کو کسی 14ویں صدی کے عالم کی تشریح نہیں بیان کر رہا جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں، میں بلکہ اپنے نہ کسی بانی کی تشریح بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں وہ صحابی کی تشریح بیان کر رہا ہوں جن کے زمانے میں، جن کے دور میں یہ آیتیں نازل ہوا کرتی تھی۔ پھر آگے چلیے، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد حکام ہوں گے، ان میں نیک حاکم بھی ہوں گے اور فاسق بھی، تم ان کے احکام سننا اور ان کا جو حکم حق کے موافق ہو اس میں ان کی اطاعت کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اگر وہ نیک کام کریں تو اس میں تمہارا اور ان کا نفع ہے، اگر وہ برے کام کریں گے تو تم کو نفع ہوگا اور ان کو ضرر۔ اور اس سے آگے اور ایک حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص پر حاکم وقت کی اطاعت لازمی ہے، خواہ اس کو وہ حکم پسند آئے یا ناپسند آئے۔ ہاں اگر اس نے اللہ کے معصیت کا حکم دیا جائے تو خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، جامع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی
نے فرمایا، آیت اولی الامر منکم کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں. بہت سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ عہد رسالت میں لشکروں کے حاکم ہیں، اور اس سے مراد علماء حق ہیں جو احکام شریعہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور دین کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری اور مجاہد سے مروی ہے. تو لہٰذا آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو اولی الامر منکم سے جو مراد ہے اس سے حاکم وقت ہیں، خلیفہ ہیں. اور اگر یہ ان سارے دلائل کو سننے کے باوجود بھی اگر یہی کہتے ہیں پھر سے کہ نہیں اس سے مراد محکوم امیر ہی ہے، جو ان کے رجسٹرڈ جماعت کا جو بھی امیر ہے، تو بتائیے اب ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا ان لوگوں کو اللہ کا تھوڑا سا بھی ڈر اور خوف نہیں ہے؟ کس طرح یہ لوگ صحابہ اکرام پر ایسے فتوے لگاتے ہیں، یعنی یہ ان کی بات کی وجہ سے صحابہ اکرام پر کفر و شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر کوئی آدمی بیعت نہیں کرتا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے، وہ غیر مسلم ہے. تو پھر ان صحابہ اکرام کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیے رجسٹر جماعت المسلمین والوں میرا سوال کا جواب دے دینا، اور امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی. جن صحابہ نے حاکم وقت خلیفہ کی بیعت نہیں کی، ان لوگوں کو، ان صحابہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیے. کیا مسلم سمجھتے ہیں یا اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا آپ سمجھتے بھی ہیں تو پھر جو صحیح بخاری صحیح مسلم ہے ان حدیث کو کیوں لیتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس کی بیعت کی تھی مجھے یہ تو بتاؤ. حضرت امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ان لوگوں نے کس کی بیعت کی تھی؟ جن کی لکھی ہوئی احادیث کو آپ بیان کر کے اپنے اوپر فٹ کر کے جو یہ دعویٰ کرتے ہو، جو خلافت کبریٰ والی احادیث ہیں، اپنے باطل فرقے رجسٹر کے اوپر چسپا کر کے فراڈ جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خالص اسلام ہے اور یہی حق ہے. بتاؤ کیا حق کے اندر، خالص اسلام کے اندر ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں؟ کیا حق اور خالص اسلام کے اندر فتوے اور رائے قیاسات بھی ہوتے ہیں؟ کیا خالص اسلام کے اندر منمانی بھی چلتی ہے؟ جب چاہے کسی چیز کو حلال کر لیا، جب چاہے کسی چیز کو حرام کر لیا، جب چاہے کسی کو مقاطع لگا کر اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اور جب چاہے اس کے مقاطع ختم کر کے اس کو اسلام میں داخل کر لیا. تو لہٰذا ان کی باتیں بالکل سمجھ کے باہر ہیں، اور یہ سارے کے سارے جہلا ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنہ باز اور شرپتن لوگوں سے محفوظ رکھے. آمین. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کہنے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے بھائیوں، چاہے ہم ہو یا چاہے رجسٹر جماعت المسلمین کے ہمارے بھائی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر ان کا مقصد، اگر ان کی نیت حق کی تلاش ہے، حق معلوم کرنا ہے، خود کی اصلاح کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت دے گا. وہ ضرور کامیاب ہوں گے، وہ حق کو حاصل کر کے ہی رہیں گے. لیکن جن کا مقصد جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کو وہ حق سمجھیں اور وہ انانیت پر آ جائیں، اگر وہ ضد پر آ جائیں اور وہ غرور اور تکبر میں آ جائیں، تو قیامت کی صبح تک ایسے لوگوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ان پر تو بس اللہ ہی رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک اجلاس کو قبول فرمائیں اور ہمارے ان نیک کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.